جی سب سے پہلے میں آپ کو ہیرا کسیس سے سرخ فولاد جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کر رہا ہوں آپ کو بنا کر دکھانا ہے۔ میں نے آرہ والے ورکشاپ میں، کراچی ورکشاپ میں اور یہاں بھی بنایا ہے، اور کو میں پیش کرتا ہوں اس 4 رنگوں میں بنایا ہے۔ حاجی صفدر صاحب کراچی سے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے ہرنیا کا نسخہ آپ کو بتایا تھا۔ یہ ہرنیا کا نسخہ ان کا بڑا زبردست بنا ہوا ہے، یہ کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو وہ 4 قسم کا فولاد پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں کیا اس سے فولاد بنانا چاہتا ہوں، کس رنگ میں بنانا چاہتا ہوں۔ میں تصویر مختلف بتا دوں، بالکل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جی یہ سیاہ فولاد ہے، یہ میں نے کراچی میں پیش کیا تھا، اور سفید اور سیاہ۔ یہ کس سے بنتا ہے؟ پھلی بیبول، ککر کی پھلی۔ یہ خشک نہ ملے خشک لے لیں، یہ خشک 100 گرام لے لیں، اس کو 2 کلو 3 کلو پانی میں بھگو دیں، جو کوپ کر کے رات کو بھگوئے رکھیں، صبح اسے ابالے دیں۔ جب پائیا پانی 1.5 پا پانی رہ جائے اسے پونچھان لیں، پھر اس کو سکھا لیں۔ پائیا پانی رہ جانے پر سٹیل کی باٹی میں، کڑاہی میں وہ پانی ڈال دیں، اس میں 100 گرام ہیرا کسیس ڈال دیں پاؤڈر کر کے، اس کو آگ پر خشک کر دیں۔ یہ آدھ گھنٹے سے پونے گھنٹے میں تیار ہوگا۔ یہ فولاد ہے سیاہ، ایسا فولاد سیاہ 2 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں تیار نہیں ہوتا۔ یہ سیاہ فولاد ہے، یہ پھلی ککر ہے نا، بیبول، جس کو پیلے پھول لگتے ہیں، کانٹوں والا درخت ہوتا ہے، اس کو ککر کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی ککر نہیں ہے لمبی لمبی پھلیاں والا، یہ بیبول ہے، ککر ہے۔ اس کی پھلیاں خشک لے لیں، 100 گرام 200 گرام لے لیں، رات کو 3 کلو پانی میں جو کوپ کر کے بھگو دیں، صبح جوش دیں، جب آدھا کلو پانی رہ جائے اسے پون چھان لیں، پھر اس کو ہلکی آنچ پر خشک کریں۔ 1 پاؤ پانی رہنے پر لوہے کی کڑاہی، سٹیل کی کڑاہی لیں، اس میں یہ ڈالیں، ٹھیک ہے؟ ڈال کر یہ ہیرا کسیس پاؤڈر ڈال کر اس کو خشک کر دیں۔ جب بالکل مکمل خشک ہو جائے، یہ سیاہ ہو جائے گا، نیچے اتار لیں۔ یہ پانی میں حل پذیر ہے، پانی میں حل پذیر ہے۔ 100 گرام 100 گرام جی۔ دوسرا ہے یہ پیلا فولاد ہے، یہ پیلا فولاد ہے۔ یہ 100 گرام آپ نے ہیرا کسیس لینا ہے، 50 گرام عقاب لینا ہے۔ کئی دوستوں کو پتہ ہے عقاب کسے کہتے ہیں۔ یہ عقاب نشادر ہے، یہ عقاب نشادر ٹھیکری ہے۔ اس کو پاؤڈر کر لیں، اس کو پاؤڈر کر لیں، دونوں کو آدھا گھنٹہ کھل کر کے لوہے کی کڑائی میں ڈال دیں، نیچے آگ جلا دیں۔ یہ آدھے گھنٹے میں، پونے گھنٹے میں یہ پیلے رنگ کا فولاد تیار آپ کے پاس ہوگا۔ یہ پیلے یرکان کے لیے، امراض جگر کے لیے، ورم جگر کے لیے، ہیپاٹائٹس اے بی سی کے لیے، اور امراض گردہ کو دور کرتا ہے۔ یہ بھوک لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ معدے کے لیے بھی ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا یہ ہے۔ تیسرا یہ سفید، یہ سفید فولاد ہے، یہ سفید فولاد ہے۔ کس سے بنایا جاتا ہے؟ یہ ہیرا کسیس 50 گرام لینی ہے آپ نے، 50 گرام زاج سفید، پھڑکڑی سفید 50 گرام لینی ہے۔ اس کا پاؤڈر کر کے آدھا گھنٹہ دونوں کو کھل کریں۔ اس کے بعد 7 نیبو 50 سے 60 گرام وہ پاؤڈر کر کے اس میں ڈال کر آدھا گھنٹہ فلٹر کر لیں۔ کھل کرنے بعد 1.5 پا والا کپ، بڑا کپ لینا ہے، 1.5 پا والا، چھوٹا کپ نہیں لینا۔ اس میں ڈال کر اس کو خوب گل حکمت کر کے خشک کر کے
3 किलो तोल कर आग देनी है। पौने किलो से 3 किलो तक, 3.25 किलो आग नहीं देनी, ये नहीं बनेगा। ये 3 किलो, पौने 3 किलो की आग में बनेगा। जमीन पर उपला रखकर ऊपर ये रखकर कप या कूजा उसके ऊपर लगा दें, ये सफेद बन जाएगा। जो मैं आज आपके सामने बना रहा हूं वो ये फौलाद है, ये फौलाद, ठीक है, ये सुर्ख फौलाद है, ये वो फौलाद है। इसमें अगर 100 ग्राम हीरा कसीस आप लेंगे, पाउडर करेंगे, तो आधा किलो दही खालस होना चाहिए। ये पाउडर वाला नहीं होना चाहिए, ये बब्बर शेर यूरिया वाला नहीं होना चाहिए। खालस दही हो, खट्टा तुरश हो, उसमें हल करके रख दें आधे घंटे तक, ये उसमें रिएक्शन करेगा। अगर सही हुआ तो जो दूसरा हुआ तो फिर रिएक्शन की जरूरत नहीं इसको। इसमें 20 ग्राम से 30 ग्राम फटकड़ी डाल दें, ठीक है, हिलाकर रख दें। उसके बाद ये इसको स्टील की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में डालकर खुश्क करें, ठीक है। ये पाउडर हो जाएगा। जब पाउडर होगा ये काले रंग का होगा, क्योंकि दही जो है ना, उसका जो डाला है ना, उसने जलना है, ठीक है। अगर पाउडर हो जाएगा, उसको कप में डालकर उसको 5-6 किलो की आग दे दें, ये ऐसा बन जाएगा। अगर नहीं, वो स्टील की कढ़ाई में 2 घंटे 2.5 घंटे तेज आग नीचे जला दें। पहले स्याह होगा, फिर ब्राउन होगा, फिर सुर्ख खून जैसा होगा, जैसे मुर्गे का खून होता है ऐसे होगा। जितना आप सुर्ख करना चाहें नीचे आग जलाते रहें। जब आप सेटिस्फाई हो जाए, मुकम्मल सुर्ख हो गया, इतना रंग आ गया, तो नीचे उतार लें, पाउडर करके रख लें। ये सब तमाम पानी में हाल पजीर हैं, ठीक है। ये वर्मे जिगर के लिए, हेपेटाइटिस A, B, C के लिए, तमाम दोस्त यहां बैठे हैं, ये वो है, कमी खून को 5 दिन में पूरा करता है। मेरे पास हजारों पेशेंट हैं वो ऐसी प्रेग्नेंट औरतें थी जिन्हों को डॉक्टर ने, लेडी डॉक्टर ने कहा था अब आप खून की 3 बोतलें लगवाएं, वरना आप जच्चा बच्चा को खतरा है, ठीक है। उन्हें टीके बोतलें लगवाने के बाद भी 1 माह बाद फिर वहां 7 का 7 ही रह गया। फिर वो मेरे पास आए, मेरे मोहल्ले के थे, मैंने उन्हें ये दिया। मैंने ठीक है, मेरी एक ये है, आपने इसकी खुराक है आधी रत्ती से 1 रत्ती, ये सुबह शाम दे सकते हैं, लेकिन मैं एक टाइम उन्हें दिया। किसके साथ दिया? अनार का, अनार के पानी के साथ 1 गिलास से अनार का पानी था, मैं 2 दिया, शाम को ही पिलाया, सेब भी खिलाया। 5 दिन बाद मैंने कहा टेस्ट कराओ, 7 से 9 हुआ, 7 से 9 हुआ। मैंने उन्हें कहा जिस लेडी डॉक्टर ने कहा था ना, उसने अपनी मेडिसिन देने के बाद भी, बोतलें लगवाने के बाद भी वो 7 ही था। 5, 7, 10 दिन तक वो 9 हुआ, उसके बाद 7 पर आ गया। जब मैंने कहा उसके पास जाओ, आपका CBC टेस्ट करवाएं, आप खून कितना है, उसी लेडी डॉक्टर के, वो लेडी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नायतुल्लाह की बीवी, उसके पास उन्होंने फिर करवाया। जब फिर किया तो उन्होंने कहा आपने क्या खाया है, ये 9 कैसे हो गया? उन्होंने कहा हमने कुछ खाया, नार, सिर्फ नार का पानी पिया, एक हिम साहब से दवाई ली है, वो आपने तो उससे नहीं लेनी थी। उन्होंने कहा आप 2 बोतलें आपने लाई ना, और 1 माह इलाज किया, तो 7 का 7 है, ये 5 दिन में इतना है। उन्होंने कहा 5 दिन और खा लो, ये 10 हो जाएगा। मैंने 5 दिन और उन्हें दिया, फिर मैं 5 दिन बाद उनका जाओ उससे कराओ, CBC कराओ, फिर उनसे CBC कराओ, स्पेशलिस्ट है गायनी की। 10 दिन बाद उन्होंने फिर कराया, 5 दिन बाद कराया, 9 था, 9 से 10 हो गया। फिर उन्होंने कहा, दोनों डॉक्टर नायतुल्लाह, उसकी बीवी, दोनों मेरे पास, और भी लेडी डॉक्टरें आती हैं। उन्होंने कहा नुस्खा दे दो। मैंने नुस्खा नहीं दिया, ये हकीमों की विरासत है, हकीमों को जाएगा, मैं हकीमों को पेश करूंगा, डॉक्टरों को पेश नहीं करूंगा। हमसे पैसे लेने बना कर दे दिया करें, मैंने ये हकीमों का है, तिब्बी तालिब इल्मों का है, मैं उन्हें फ्री दूंगा।
یہ انڈیا میں 110 حکماں نے ویدا نے یہ بنایا ہے. افغانستان کے 3-4 وہاں انہوں نے بنایا ہے. پاکستان کے کونے کونے میں یہ بن چکے ہوئے ہیں یہ فولاد چاروں ہی, اور وہ انہوں نے دیا, اس کا ماشاءاللہ رزلٹ دے رہے ہیں. یہ رزلٹ ہوا ہے. یہ ہے اس کی بات جو میں یہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے آپ سوال کر سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے, 50 یا 100 گرام ہیرا کسیس لیں, اسے پاؤڈر بنا رہے. ہیرا کسیس سبز رنگ کی ہوتی ہے, صحیح ہیرا کسیس لینی ہے. نیلا اور پھٹکڑی والی ہیرا کسیس نہیں لینی, یا آکسائڈ ہوئی نہیں لینی, صحیح لینا. آدھا کلو دہی لیں, اس میں حل کر کے رکھ دیں, 20 گرام اس میں پھٹکڑی میں ڈال کر کڑائی میں ڈال کر آگ جلانی شروع کر دیں. 3 گھنٹے لگیں گے, یہ آپ کا کشتہ فولاد تیار ہے. اس کی خوراک مقدار ہے آدھی رتی سے 1 رتی. دودھ سے دے دیں, شربت دینار سے دے دیں, پانی سے دے دیں, انار سے شربت انار سے دے دیں, جس سے آپ کا دل کرتا ہے دیتے جائیں. یہ انشاءاللہ اپنا کام کرتا جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. تو اس کی یہ آپ 15 دن دے دیں. جس کا خون نہیں بنتا, خون بنے گا. ہیپاٹائٹس 15 دن کے بعد ٹیسٹ کروا لیں, کلیئر ہوگی. ٹھیک ہے. اگر سوزش معدہ ہے, ورم معدہ ہے, وہ بھی ٹھیک ہوگا. یہ امساک کے لیے اعلیٰ ترین دوائی ہے. اگر 15 دن دیں گے تو امساک پیدا کرے گا. اگر اس کے ساتھ تمر ہندی کلاں, وڈی املی دے بھی وہ پاؤڈر کر لیں, اس کے ساتھ یہ ملا کر دے دیں, تو اور نظارہ آپ کو ملے گا. جریان اطلام بھی دور ہو جائے گا, لیکوریا بھی دور ہے, کمر درد بھی دور ہوگا, رنگ سرخ ہو جائے گا. جیسے کنداری انار کا رنگ ہوگا, ایسے ہی آپ کا رنگ ہوگا انشاءاللہ. یہ بنائیں, عوام الناس کو فائدہ پہنچائیں. یہ تمام یہ آج کل کی ضرورت ہے. سٹیرائڈ ایلوپیتھک میڈیسن کھا کھا کر تمام کے معدہ اور جگر ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ اس کو ٹھیک کرے گا, اس پہ کام کرے گا, بالکل کام کرے گا انشاءاللہ. یہ آپ 15 دن رزلٹ لے لیں. جس کے 20 ہوں گے 50 ہو جائیں گے, اور 15 دن دے دیں, 70 تک چلے جائیں گے, 80 تک چلے جائیں گے. اس کے بعد اس کے اور غذائیں بھی آپ دیتے جائیں نا, تو انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے جی, میں دوسرے نمبر پہ جو میں تیار کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کی موجودگی میں, یہ میں آنے سے 1 رات پہلے, یہ سمل فار ہے, سفید آرسینک ہے. یہ میں نے پریکٹیکل کر کے آیا ہوں. یہ بنتا ہے کو نہیں بنتا, وہاں جا کر پھر نہ بنے. یہ میں 5-7 دفعہ پریکٹیکل کر چکا ہوں. صحیح ہے, آپ تشریف رکھیں. یہ فولاد جگر کی بات ہو رہی ہے, گردوں کی. اس کے بعد پھر مجھے جو سوال کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. پہلوں جس کے فائدے ہیں نا اس کے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اب بتا رہا ہوں آرسینک کا. یہ وہ آرسینک ہے. اسے ٹرائی آکسائڈ بھی کہتے ہیں. تھیلیسیمیا کو درست کرتا ہے, امراض خبیثہ کو درست کرتا ہے. یہ اعصابی قوت بحال کرتا ہے. خون پیدا سیروں کے حساب سے خون پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر کٹھر کے یہاں بیٹھتے ہیں, علم کیمیا جانتے ہیں, اس میں اگر یہ 2-4 چاول, 1 گندم کے 2 گندم کے دانے تانبے پر کٹھالی میں ڈالیں گے نا, وہ سرخ رنگ کا ہو جائے گا. ایسے آپ کا رنگ سرخ کرے گا. یہ آپ کا رنگ ایسے سرخ کرے گا. تو انشار زیادہ ہوگا تو پھر پرہیز بھی کرنا پڑے گا. یہ بھی یاد رکھیں. پہلا یہ آپ کے انتشار کے پیچھے لگ گئے تو آپ کہیں نہ کہیں اور چلے جائیں. ایسے آدمیوں کو نہیں دینا جو سارا دن یہ کرتا پیچھے بھاگتا رہے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. باقی چیزیں میں نہیں بتانا چاہتا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بیماروں کو ہی دیں, شوقین حضرات کو نہ دیں. سفلش جسے آشک کہتے ہیں, دمہ کہتے ہیں, اعصابی کمزوری کہتے ہیں, ان کے لیے
یہ اعلیٰ ترین ہے. یہ انشاءاللہ یہ میں آپ کو یہاں سلنڈر پر یہ رکھوں گا نا, جب آپ کو کہوں گا آپ آ کر ویکھ لیں, اپنے ہاتھ سے رکھ لیں, گھڑی کے آدھے گھنٹے بعد آپ وہاں کھڑے رہیں, آپ کو دیکھیں یہ پھول کر پتاسا ہو جائے گا. یہ کہیں بھاگے گا نہیں. یہ آرسینک, یہ سینکھیا سفید کہیں نہیں بھاگے جائے گا, نہ اس کو بھاگنے دیں گے. یہ آپ کی کرامات ہے, یہ آپ کی برکت سے ہے. اگر آپ نہ ہوتے, ورکشاپ میں نہ ہوتی, آپ نہ آتے تو یہ میں نہ کرتا. تو آپ کس وجہ سے ہوا نا, آپ کی برکت سے ہوا نا. میں پریکٹیکل نہ کرتا, میں اکیلا جو کرتا تھا وہ کرتا رہتا. لیکن میں چاہتا ہوں یہ علم پھیلانا چاہیے. علم کی روشنی تمام کامیاب اطباء کرام کو پیش کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ کو پیش کروں گا, آپ اسے دیکھیں گے, آپ بنائیں گے. یہ ہے جی, میں نے اس میں ہے کیا, اس میں ہے کیا. یہ جناب خان واجد اللہ خان صاحب نے, جن کا تمام کتابوں میں کیمیا میں ذکر ہے, ماہر کیمیا, سونا چاندی جو بنانا جانتے ہیں, پارے کو کشتہ کرنا جانتے ہیں, تانبے کو کشتہ جانتے ہیں. یہ عمران شاہ صاحب بھی ہیں, بٹ صاحب بھی ہیں, یہ صاحب علم کیمیا کے ماسٹر ہیں, یہ بہت بناتے ہیں. یہ ہے جی سملفار کی ٹکی. یہ دیکھیں جی سملفار ہے, آرسینک ہے. یہ میں نے رات کو کل یہیں تیار کیا ہے. میرے دوستوں, میرے ساتھ تھے 2-3 دوست, وہ انہوں نے خود اسے خلق کیا ہے. پیالی میں خود خلق کیا ہے. یہ میں نے 20 گرام لیا تھا آرسینک, یہ بازار سے. ہمارے طبی فاؤنڈیشن پاکستان کے جنرل سیکٹری امانت تبسم صاحب نے یہ لائے تھے خرید کر. جیسا بھی ملا یہ میں نے لے لیا. اس میں کیا ڈالا ہے, اس میں ڈالا ہے جواخار, جوخار, ولیتی, پوٹاشیم کاربونیٹ. پوٹاشیم کاربونیٹ کل نہیں, میں آج پیش کرنا چاہتا تھا, کل ٹائم کم تھا اس لیے میں آپ کو وضاحت سے پیش کرنا چاہتا تھا. یہ جو ٹکی بنی ہے یہ 20 گرام یہ ہے, 5 گرام پوٹاشیم کاربونیٹ, جوخار, ولیتی, کسی وہ سینٹیفک سٹور سے لے لیں. اس میں 10 قطرے آب مدار, آب گل مدار, اس کا پانی نکال لیں مقطر, 10 قطرے وہ ڈالنے ہیں. 10 قطرے پٹ کنڈا کے, سبز پٹ کنڈا بہت ہے, جا کے تجربہ کر لیں. یہ اس کا پانی نکال کر دونوں 20-20 قطرے یہاں میں اس کا کھل کرتے ہیں, یہ موم بن جائے گی. اور یہ موم سال تک ویسے رکھیں, یہ مومیہ ہی رہے گا, یہ ایسے ہی رہے گا, خشک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ, یہ میں آپ کے لیے یہ جو پلیٹ ہے, یہ جو پلیٹ ہے یہ مجھے کس نے لا کر دی ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. یہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ یہ تام چینی کی بنی ہوئی ہے. ہمارے طبی فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین میاں غلام جلانی صاحب نے لائے گئے ہیں. یہ پورا شہر سائیوال ڈھونڈ کر لائے ہیں, یہ نہیں ملتی اب, یہ نوپید ہو گئی ہیں. کسی کے پرانے گھر پہ مجھے پتا نہیں ہے, یہ میں میاں صاحب کے شاید گھر پڑی ہو. یہ کہتے ہیں میں پورا سائیوال تمام برتنوں والوں سے یہ لایا ہوں. ایک اس پر میں رکھوں گا ڈائریکٹ آگ پر, فل آگ ہوگی, آپ دیکھیں گے آدھے گھنٹے بعد یہ پھول کر پتاسا ہو جائے گا. یہ مومیہ ہوگا, یہ مومیہ بھی ہوگا, اور ایسے مومیہ ہی رہے گا. یہ کس کی کرامات ہے؟ یہ طبی فاؤنڈیشن ورکشاپ کی, میاں غلام جلانی صاحب کی اور مانت علی تبسم صاحب کی, ان کی وساطت سے جو یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی یہاں آیا ہوا, اگر نہ ہوتی تو میں بھی نہ آتا. یہ ورکشاپ ہوئی, اس کی بدولت میں آپ کے حضور سملفار آدھے گھنٹے میں بنانے کی ترکیب بتا کر دے کر میں آپ کو پیش کروں گا. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ پھول کر پتاسا ہو جائے گا اور مومیہ بھی ہوگا. اگر تانبے پر
अगर तांबे पे एक रत्ती डालेंगे तो उसको सुर्ख कर देगा, निशादन मारेंगे और सुर्ख हो जाएगा। लेकिन ये तजाबी नहीं होगा, कहें ये सोना बन जाए, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे जैसे ये सुर्ख करेगा, गुलाबी करेगा, वैसे वैसे ही बंदे को भी गुलाबी करेगा, बंदे को सुर्ख करेगा इंशाल्लाह। बाकी आप कहें तो मैं एक और आइटम पेश कर दूं। वो कौन सी है? वो रस्कपूर है, जो आजकल नहीं मिलता। तमाम लाहौर में, तमाम में रस्कपूर लेने जाएंगे तो आपको दाल चिकना देंगे, दाल चिकना देंगे, रस्कपूर नहीं देंगे। मैंने मियाँ साहब को कहा था अब रस्कपूर लाएं, वो लाए होंगे, पक्की पता लाए या नहीं लाए, लेकिन वो भी दाल चिकना लाए होंगे, रस्कपूर नहीं होगा। तो अगर आप इजाजत देंगे, आपकी इजाजत से, तो मैं रस्कपूर, मैं एक दाबू बनाया है, उसमें रखूंगा, 3 घंटे आग दूंगा, 3 घंटे के बाद उतार लूंगा, पीले रंग का रस्कपूर होगा, पीले रंग का रस्कपूर होगा। आप 80 घंटे पकाएंगे तो पीला नहीं बनेगा, 80 घंटे गंधक में पकाएंगे पीला नहीं बनेगा। मैं 3 घंटे में आपको वो पीला पेश करूंगा और फूल कर होगा। इसलिए ये मैं कह रहा हूं, हमारा अमराज खबीसा के लिए आजकल जिसकी जरूरत है, एक फौलाद की जरूरत है, एक आर्सेनिक की जरूरत है, और नजीर साहब ये कुश्ता जब तैयारी आने शुरू हो गए, आप वाइंड अप कर देना थोड़ा सा, नहीं करें, लेकिन ये साथ में करें, कुश्ता जाता नहीं शुरू। ये मैं जनाब तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के माया नाज अहदेदारान बर साहब के कहने पर मैं बाकी आपको तमाम बना दिया है, वाइंड अप करना चाहता हूं और कर रहा हूं। मजीद कार्रवाई जड़ी जारी हो सारी, बाकी अगला काम मैं वो आपको बाहर वो दिखाऊंगा पंडाल में, वो पंडाल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लो साहब, ठीक है, ये है आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड, ये वो बना जी। ये आध घंटे में जो मैंने आपको नुस्खा बताया था, ये आर्सेनिक और जवाखार, पोटाशियम कार्बोनेट और 10 कतरे आबे गुल मकदार मुकत्तर और 10 कतरे चरचटा कुटकंडा, उसके पानी के मुकत्तर खल करके ये टिक्की बनाकर ऐसे ही रख दें। आधा घंटा सिर्फ 30 मिनट में ये फूल का पतासा बन जाएगा। इसका वेट कर लें, वेट पूरा होगा, एक रत्ती कम नहीं होगा। ये है, ये असाबी दमा के लिए, असाबी कमजोरी के लिए, कमी इंतशार के लिए, थैलीसीमिया के लिए, अमराज़े खबीसा के लिए, जो एक समझदार तबीब है, जो काम लेना जानता है वो लेगा। ठीक है, अगर इसका ये देखना है, आप तांबा थाली में डालें, उसके ऊपर ये एक रत्ती डाल दें और उसको सुर्ख कर देगा। तो इसका मतलब हुआ आपका रंग सुर्ख कर देगा ना, काले से सुर्ख कर देगा, सफेद है सुर्ख कर देगा। ये इसका फायदा है। इंशाल्लाह ये आप बनाएं। मैं आपके लिए ये तोहफा वर्कशॉप में पेश किया है और इंशाल्लाह करता जब जिंदगी है आपको पेश करता रहूंगा। ये थोड़ा थोड़ा वंड भी दो, ए वंडा नहीं बाड़ साहब, ये वंडन वाली गल नहीं। 1 2 6 बंदे ਨੂੰ ਦਵੋ ਸਰ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਓ, मियां साहब को सारा दे देना। तुझसे तुझी को मांग लूं 100 सवालों से ये सवाल अच्छा, ऐसा मियां साहब को सारा दे देते हैं। ना लोड़ मियां साहब सारा समरफार ਤੁਹਾਡਾ ही ले लो, ਤੁਹਾਡਾ सारा कुछ सारा दो। लो जी, मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद वो हीरा कसीस बन जाएगा। समलफार, आर्सेनिक और समलफार दाबू में रखा हुआ है, आपको इंशाल्लाह पीला बनाएंगे 3 घंटे में। ठीक हो गया जी, रस्कपूर भी पीला होगा इंशाल्लाह। तमाम दोस्त तशरीफ लाएं, शुगर का नुस्खा बताने जा रहे हैं हम, बाद में दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तमाम दोस्त तशरीफ ले आएँ। शुगर लमासी कोर्स का नुस्खा अभी थोड़ी देर बाद बताने जा रहे हैं।
دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. بڑے آرام نال نا رس پورے رس پورتے ہوئے. جی یہ سیدھا ادھر بھی دیکھو نا. یہ ہیرا کثیر سے سرخ فولاد ہے جو یہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے. یہ سرخ رنگ کا نکلا ہے. یہ دیکھو اس کے فوائد پہلے بتا دیے گئے ہیں. یہ دوسرا کپ ہے. یہ بھی سرخ رنگ کا جیسے خون ہے. یہ ہیرا کثیر سے فولاد ہے. یہ 4 گھنٹے میں بنا ہے. اتنا جلدی فولاد بنتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس میں آرسینک رکھا ہوا تھا, سملفار سفید رکھا ہے اور راسکپور رکھا ہے. تو انشاءاللہ یہ پیلے رنگ کا راسکپور نکلے گا اور یہ آرسینک جو جیسے رکھا تھا ویسے نکلے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. یہ ہے دابو کس چیز ہے؟ میں بتاتا ہوں. قصوری صاحب اس کے متعلق بتائیں. میں بتاتا ہوں. راسکپور کا سارے انگریڈینٹ سارے. یہ راسکپور ہے جی. یہ پیلے رنگ کا نکلا ہے. یہ 2.5 گھنٹے میں راسکپور پیلے رنگ کا نکلا ہے اور با وزن نکلا ہے. یہ راسکپور ہے. یہ ہر قسم کے کینسر کے لیے, امراض خبیثہ کے لیے, گینٹھیے کے لیے یہ اعلیٰ ترین راسکپور ہے. یہ بر صاحب یہ ہے راسکپور. ماشاءاللہ. یہ سر پیلے رنگ کا ہے. یہ قابو نہیں آتا. یہ 80 گھنٹے پکانا پڑتا ہے پھر جا کے ہوتا ہے. جی یہ سفید سملفار ہے. یہ آرسینک ہے, سفید ہے. پہلے پھلا کر پتاسا نما بنایا تھا اور یہ سفید وہ ڈلی کی ڈلی نکلی ہے. یہ سفید ہے. ٹھیک ہے. جو جس میں یہ پکایا گیا ہے نا یہ وہ دابو ہے. یہ دابو کلمی یہ شورا زمینی شورا ہے, اعلیٰ قسم کا ہے. یہ 1.5 پا شورا لیا تھا اور سٹیل کی باٹی میں ڈال کر اس کو آگ پر رکھا. جب یہ پانی بنا, تیل بنا, تو اس میں 1 پاؤ مرچ سیاہ, فلفل سیاہ پاؤڈر کر کے 1 چٹکی ڈالی. جب جل جائے دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, یہ 2.5 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ شورا آپ کا تیار ہے. ٹھیک ہے. اگر مزید بہتر بنانا ہو تو میں نے امر بیل, جسے لوت بوٹی کہتے ہیں, یہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے, بیریوں پر ہوتی ہے. امر بیل میں نے وہ 2 کلو لی تھی اور آدھی نیچے رکھی تھی. اس کے پاس شورا, پھر اس کے بعد بوٹی, اس کے بعد پھر شورا, پھر بوٹی, پھر اس کو جلایا تھا. اس میں سے یہ تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد جو روحی چیز ہے اس میں سملفار سفید, راسکپور سفید, ہڑتال ورکیہ, جو چیز چاہیں روحی, اس میں 3 گھنٹے بالکل نرم آنچ پر پکا لیں تو اعلیٰ قسم کی کشتہ ہوگی. وہ جو ہڑتال ورکی ہے وہ ہارٹ کے لیے ہے, کلاٹ کو کھولتی ہے, فالک کے کلاٹ کو کھولتی ہے, گینٹھیے کو دور کرتی ہے, دمے کو دور کرتی ہے اور جگر کے لیے اعلیٰ ترین ہے. اسی طرح راسکپور ہے. راسکپور آپ سب دوست تمام بھی طبیب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سب جانتے ہیں اس کی افادیت کو. اسی طرح آرسینک ہے. آرسینک جو ہے نا اعصابی کمزوری کو یہ تیزی لاتا ہے, نمردی کو دور کرتا ہے. آپ سمجھ گئے نا, نمردی کو دور کرتا ہے, یہ اعصابی کمزوری کو دور کرتا ہے, اعصابی دمے کو دور کرتا ہے, یہ سانس کی نالیوں کو پھلا دیتا ہے, بلغم جمی ہوئی کو پانی بنا کر نکال دیتا ہے.
یہ اس کی افادیت ہے. تو انشاءاللہ آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ تینوں ہی 100% آپ کے مطلب کا بیماریوں کا یہ علاج ہے. تو پہلا میں نے بتایا تھا جو وہ آدھے گھنٹے میں آرسینک تھا اور پھول کر پتاسا نماز نکلا تھا، لیکن اس کی اور بھی وہ خوراکی بھی ہے، پوشاکی بھی ہے. کئی آدمی کو پوشاکی کی سمجھ نہیں آئے گی، وہ سوال کریں گے پوشاکی کیا ہوتا ہے. تو پوشاکی یہ جس کو پتہ ہے انہیں پتہ ہے، علم کیمیا کا یہ پوشاکی لفظ ہے. یہ تانبے کو سرخ کرتا ہے، لازل کرتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ جیسے وہ اس کو سرخ کرتا ہے ویسے باڈی سے کاربن کو دور کر کے اسے بھی سرخ بناتا ہے، اس کے کاربن کو دور کرتا ہے. جو عضلاتی بیماری ہے، صداوی بیماری ہے، بلغمی بیماری ہے، ان سب کا یہ تریاق ہے، ان سب کے لیے یہ اعلیٰ قسم کا ہے. جی بھٹ صاحب کو اور کو پوچھنا ہو کسی کے بارے میں؟ کسی کو سوال کوئی ہو تو کرنا تو بتا دیں. کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے، میں اس کا جواب دوں گا. کس کو سمجھ نہیں آئی تب بھی پوچھ لیں، کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیں. نہیں ہو سکتا، صرف تام چیمی کا ہو سکتا ہے. میں نے سٹیل میں کیا نہیں بنا، سلور میں بنا نہیں بنا، لوہے میں بنا نہیں بنا، ٹھیک ہے. یہ تانبے میں بنا نہیں بنا، یہ تام چینی میں ہی بنے گا. یہ ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے. تو اور کسی نے کو کرنا ہو جی پوچھ لیں. کس کو؟ رس پور کو ایک بتی والی آگ دینی ہے، 3 گھنٹے آگ دینی ہے کم سے کم. تو 3 گھنٹے کے بعد آگ نیچے سے بند کر دیں اور جب ٹھنڈی ہو جائے نکال لیں. یہ ایسے پھولا ہوا یہ ایسے ہی نکلے گا اور باوزن ہوگا. یہ باوزن ہوگا. یہ بھی یہ سفید ہے، یہ ایسے نکلے گا، یہ بھی باوزن ہوگا. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور کسی نے پوچھنا ہو تو بعد میں پوچھ لیں. آپ محترم جناب نوید ارشد صاحب MPA ساہیوال تشریف لا چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ملک صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. تو تقسیم اسناد بھی اس کے بعد جیسا کہ انتظامیہ اس کا اعلان کرے گی تو انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے. جی السلام علیکم.